بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماشاءاللہ سے قرآن پاک لیکچر جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں ان کا سلسلہ، اور پیچھے جیسے ماشاءاللہ سے اس کے لیکچر بیان کیے گئے تھے. سورہ نور کے پہلا اس کا جو رکوع تھا وہ بیان کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا دوسرا رکوع جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. 11 نمبر آیت ہے، سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. جیسے دیکھیں پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ نور میں کیا اسے کہتے ہیں، حد قذف کے حوالے میں، بہتان بازی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، کسی کو بہتان لگانا، اور زنا کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اس سے کتنا گناہ ہے. بد عقیدہ لوگوں سے شادی کرنا یا مشرک لوگوں سے شادی کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس آیت میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. آگے تقریباً 18 آیتیں جو ہیں وہ آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس میں جو واقعہ تھا اس کو مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگائی گئی تھی. اس کا واقعہ ہے. اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 سن ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ پر ٹھہرا. تو کیا ہوا کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے کام کے لیے تھوڑا سا قافلے سے ہٹ کر تشریف لے گئی. جب آپ واپس تشریف لائیں، وہاں کیا ہوا کہ جب ضرورت کے کام کے لیے آپ گئی تھیں تو وہاں پہ آپ کا ہار ٹوٹ گیا تھا، وہ نیچے گر گیا، تو آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں. اب ادھر قافلے والوں نے آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا، اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں موجود ہیں. اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا. کیا ہوا کہ آپ کا ہار وہاں پہ ٹوٹ کے نیچے گرا، آپ اس کو ڈھونڈنے لگیں. جب واپس آئیں تو قافلے والے جا چکے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا، اونٹ کے اوپر ایک ڈولی سی، آج کل آپ ڈولی کا لفظ استعمال کر لیں، اس کے چاروں طرف پردہ ہوتا تھا، تو جو پردہ دار خواتین تھیں وہ اس میں بیٹھ کر اونٹ کے اوپر سفر کرتی تھیں. اب یہ تھا کہ تب جو خواتین تھیں وہ روزے رکھتی تھیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتی تھیں. ان کے روزے ہماری طرح نہیں تھے کہ سحری میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کھانا پینا کرنا اور افطاری میں بھی بہت زیادہ کھانا پینا کرنا، بلکہ ان کے روزے ایسے ہوتے تھے کہ صرف کھجور سے افطاری کرنی، کھجور سے یا پانی کی گھونٹ سے ہی سحری کر لینی. تو جب بندہ اتنا کم کھائے گا تو اب اس کا جسم جو اس کا ہوگا وہ بہت کم ہوگا، اس کا جسم بھی. تو اسی طرح صحابہ کرام کو جو لوگ تھے ان کے ساتھ خادمین تھے، ان کو لگا کہ آپ شاید اس میں موجود ہیں، تو اس لیے انہوں نے قافلے کو روانہ کر دیا. جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار مل گیا اور واپس تشریف لے کر آئیں تو دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہوا تھا.
آپ اس خیال سے وہیں قافلے والی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ قافلے والوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، تو میں اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں، وہ اسی جگہ پہ آ جائیں گے۔ اب اس دور میں ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ قافلے والے چلے جاتے تھے تو وہ ایک بندے کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے تھے، تاکہ اگر کوئی چیز گر جائے، کسی کی ضروری چیز یا کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو بعد میں اپنے ساتھ لے آئے۔ اب وہاں پر کون تھے؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو یہ مامور کیا گیا اس کام کے اوپر۔ جب وہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما ہے، تو آپ نے ان کا نام لے کے نہیں پکارا۔ ہم تو یہاں پہ کوئی نظر آ جائے، کوئی بہن بیٹی، کوئی بھی بیوی بھی، تو ہم اس کا نام لے کے پکارتے ہیں، تو انہوں نے ان کے نام کا بھی پردہ رکھا اور کیا اونچی آواز میں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تاکہ وہ اونچی آواز میں یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کو دیکھیں گے یہ کون شخص ہے، کیا ہے یہ۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آج ہمیں اپنی بہنوں کو ہی بلانا ہو، بازار میں ہم گزر رہے ہوں، کسی کو بلانا ہو تو ہم اس کا نام لے کے بلاتے ہیں، تاکہ سب کو ہی پتہ چل جائے جی اس کا نام کیا ہے۔ تو یہ ایک نام کا بھی پردہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اتنا ادب احترام اس وقت میں لوگوں کے اندر موجود تھا۔ تو صحابہ کرام کو کس نے سکھایا وہ ادب؟ حضور نے سکھایا نا۔ تو جب انہوں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو حضرت اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو حضرت صفوان ہیں، تو انہوں نے فوراً پردہ کر لیا۔ تو انہوں نے حضرت صفوان جو تھے انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ اس میں سوار ہو کر دوبارہ لشکر تک پہنچ گئیں۔ اس وقت جو سیاہ باطن لوگ تھے، جو منافق لوگ تھے، اور جن کا باطن جو تھا وہ گندگی کا ڈھیر تھا، بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے طرح طرح کے الزام تراشی جو تھی وہ ان کے کردار، ان کے پاکیزہ کردار کے اوپر کرنا شروع کر دی اور